پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے ہر قیمت ادا کرے گا۔ آپریشن غصب الحق کا دہشت گردوں کے خلاف پوری قوت سے جاری ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ میں افسران سے خطاب۔ وزیراعظم کی آمد پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے استقبال کیا۔ وزیراعظم نے کشمیر اور فلسطین کے عوام سے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ وزیراعظم کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں تاریخی کامیابی پر پاک افواج کو خراج تحسین۔ دہشت گردی اور پروپیگنڈے سے ترقی کو روکا نہیں جا سکتا۔ پراکسی سے پاکستان کی ترقی کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ناکام ہوگی۔ دشمن قوتیں ریاست کی مضبوطی اور عوام کے اتحاد کے باعث کامیاب نہیں ہوں گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کوئٹہ گیریزن کا دورہ، افسروں اور جوانوں سے ملاقات۔ آئی پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ کے تربیتی معیار اور پیشہ ورانہ کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ جدید جنگی تقاضوں سے نمٹنے کے لیے مسلسل تربیت اور ٹیکنالوجی سے ہم آہنگی ضروری ہے۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے اور بلوچستان میں پائیدار امن کے لیے بہتر گورننس اور عوام دوست پالیسیز ناگزیر ہیں۔ پائیدار ترقی، عوام دوست حکمت عملی اور بہتر طرز حکمرانی کے ساتھ مؤثر سیکیورٹی اقدامات سے مشروط ہے۔ فیلڈ مارشل نے سیکیورٹی فورسز کے بلند حوصلوں اور آپریشنل تیاری کو بھی سراہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ابھرتی ٹیکنالوجیز، ملٹی ڈومین آپریشنز، تینوں افواج کے درمیان ہم آہنگی اور مستقبل کے جنگی چیلنجز سے باخبر رہنے کی اہمیت پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل نے بلوچستان میں تعینات فارمیشنز کے افسران اور جوانوں سے ملاقات۔ ایران پر کل حملہ کرنے والا تھا، قطر، سعودی عرب اور یو اے ای کی درخواست پر مؤخر کیا۔ امریکی صدر کا بیان، کہتے ہیں ایران پر حملہ 2 سے 3 دن کے لیے مؤخر کیا۔ لگتا ہے کہ ایران کے ساتھ ڈیل ہونے کا اچھا موقع ہے۔ عرب رہنماؤں کا خیال ہے کہ امریکہ کو قابل قبول ڈیل ملے گی۔ رہنماؤں سے کہا اگلے کسی بھی موقع پر ایران پر حملے کے لیے تیار ہیں۔ ایٹمی ہتھیار ایران کے ہاتھوں میں نہیں جاتے تو شاید ہم بھی مطمئن ہو جائیں۔ امریکہ کو قابل قبول ڈیل نہ ملی تو بڑا حملہ کرنے میں دیر نہیں کریں گے۔ امریکی فوج کو کہہ دیا ہے کہ کسی بھی موقع پر ایران پر حملے کے لیے تیار رہیں۔ امریکہ نے دوبارہ حملہ کیا تو ایرانی فوج ٹریگر دبانے کے لیے تیار ہے۔ خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر میجر جنرل علی کی امریکہ کو تنبیہ، کہا امریکی حملے کی صورت میں جوابی کارروائی کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ فوری، فیصلہ کن، طاقتور اور وسیع پیمانے پر جوابی کارروائی کی جائے گی۔ امریکہ ایران پر نئے حملے کا سوچے بھی نہ۔ ایرانی سپریم لیڈر کے ملٹری سیکرٹری محسن رضائی کا ٹرمپ کے حملوں کے بیان پر طنز۔ ایکس پر لکھا کہ ٹرمپ امید رکھتے ہیں ایرانی فوج ہتھیار ڈال دے گی، خود ہی حملے کی ڈیڈ لائن طے کرتے ہیں اور پھر خود ہی منسوخ کر دیتے ہیں۔ حقیقت میں ایرانی قوم امریکہ کو پسپائی اور ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کا بحیرہ عمان کو امریکی افواج کا قبرستان بنانے کا بھی وعدہ۔ امریکہ کی ساکھ ایرانی افواج کے ہاتھوں گر چکی۔ ٹرمپ ایران کی عسکری طاقت کے بارے میں جھوٹے دعوے کرتے ہیں۔ ایرانی وزارت دفاع کے ترجمان رضا طلائی کا پیغام۔ یمن ٹی وی کے چینل کو انٹرویو، بولے ایران کی فوجی صلاحیت کا بڑا حصہ ابھی استعمال ہی نہیں کیا، جبکہ محور مزاحمت پہلے سے زیادہ متحد ہے۔ ایرانی پارلیمان کی قومی سلامتی کا رکن اسماعیل قوسری کی بھی کڑی تنقید، کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ جنگ ہار چکے، اب خود کو فاتح ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماضی میں ایران کے ساتھ ہونے والے معاہدے دستخط کے بعد توڑ دیے گئے، اس لیے امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں کسی اچھائی کی امید نہیں۔ ایرانی رکن پارلیمان علی خضریان کہتے ہیں آبِ ہرمز کو ایران اپنے منجمد اثاثوں سے متعلق مذاکرات میں دباؤ کے آلے کے طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ جہازوں کی گزرگاہ کو ممکنہ معاہدوں سے مشروط بھی کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے نامزد سفیر برائے ایران عمران احمد صدیقی کی روانگی سے قبل اسحاق ڈار سے ملاقات، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ متحدہ عرب امارات میں پاکستانی سفیر شفقت علی خان کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات۔ پاکستان اور یو اے ای کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر زور۔ اسحاق ڈار کی 2 طرفہ تعلقات مضبوط بنانے اور یو اے ای میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کی فلاح و بہبود بہتر بنانے کی ہدایت۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قاتل کو سزائے موت، 21 سال قید اور 25 لاکھ روپے جرمانے کی سزا۔ ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد افضل مجوکا نے ثنا یوسف قتل کیس کا تحریری فیصلہ جاری کیا۔ دوران سماعت مدعی کے وکیل نے ملزم کو 2 بار سزائے موت دینے کی استدعا کی۔ ملزم عمر حیات کے وکیل کا کہنا تھا کہ ذاتی رنجش کے باعث
मुलजिम को सजाए मौत देना ज्यादती होगी। इस डर से फैसला न करें कि NGO सड़कों पर निकल आएंगी। सना यूसुफ को 2 जून 2025 को इस्लामाबाद में उनके घर में कत्ल किया गया था। सना यूसुफ के वालिदैन का अदालती फैसले पर इत्मीनान का इजहार। अदालत ने इंसाफ की रूह के मुताबिक फैसला किया। ये फैसला सिर्फ हमारी ज़ात नहीं, पूरे मुआशरे के लिए है। सिक्योरिटी खदशात के बायस मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी। अदालत ने 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी ने मुलजिमा को सिटी कोर्ट की बजाय जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करने का हुक्म दिया था। मास्क पहने एहलकारों ने सहाफ़ियों को कॉम्प्लेक्स में दाखिले से रोक दिया। बानी PTI के तिबी मुआयने के लिए मेडिकल टीम की अडयाला पहुंच गई। मेडिकल टीम में प्रोफेसर नदीम कुरैशी, डॉक्टर आरिफ खान शामिल। बानी PTI का मुकम्मल तौर पर तिबी मुआयना किया जाएगा। बानी PTI की आंख से मुतालिक फॉलो अप चेकअप किया जाएगा। तिबी मुआयने के बाद मेडिकल रिपोर्ट कमिश्नर इस्लामाबाद को दी जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की 5 रोज़ा दौरे पर लाहौर आमद। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर वट्टू मरहूम की ताज़ियत के लिए उनकी रिहाइश का गए। बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर फैसल मीर भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो ने मंजूर वट्टू की वफ़ात पर अहले खाना से ताज़ियत की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का दौरा अज़रबैजान। वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पवेलियन का इफ्तिताह किया। वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पवेलियन दुनिया भर के मंदोबीन की तवज्जो का मरकज़ बन गया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कहा कि पंजाब पवेलियन का दौरा करके खुशी हुई। मरीम नवाज़ ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का जायज़ा लिया। वज़ीर आला को मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के बारे में आगाह किया गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात में बेशतर निकात पर इत्तेफाक। पाकिस्तान ने सरकारी कर्जों में कमी का फ्रेमवर्क IMF को पेश कर दिया। नए माली साल के लिए हकीकी GDP शरह नमू 4.1% के हदफ पर इत्तेफाक। फंड ने टैक्स और तवानाई शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर करार दे दी। खबरदार किया कि अखराजात पर कंट्रोल और टैक्स नेट वसी ना किया गया तो कर्जों में कमी का मंसूबा खतरे में पड़ सकता है। पाकिस्तान ने 2034 तक कर्ज टू GDP शरह। शाहराह भुट्टो गेम चेंजर मंसूबा है। गुंजान आबादियों में मंसूबे पर काम करना आसान नहीं होता। हुकूमत ने मुस्तकबिल का सोच कर BRT मंसूबा शुरू किया। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा BRT मंसूबे को मुख्तलिफ मसाइल और चैलेंजेस का सामना रहा। डॉलर की कीमत में इजाफे के बायस लागत पर असरात पड़े। कॉन्ट्रैक्टर ने मंसूबे की लागत बढ़ाने की दरख्वास्त की। आवाम के पैसे बचाने के लिए FWO से खुद बात की। शाहराह भुट्टो चंद दिन में आवाम के लिए खोल दी जाएगी। शाहराह भुट्टो पूरे सूबे के लिए गेम चेंजर मंसूबा है। यह मंसूबा आइंदा नस्लों की सहूलत के लिए बनाया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की कैद तन्हाई के खिलाफ पिटीशन दायर। दरख्वास्त में जेल हुकाम पर मुलाकात में रुकावट डालने के इल्जामात आयद। बानी PTI और बुशरा बीबी से अडयाला जेल में मुलाकात का वक्त खत्म। मुलाकात के लिए कोई फैमिली मेंबर अडयाला जेल नहीं पहुंचा। बानी से मुलाकात के लिए बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा, चंगेज खान काकड़ के नाम भिजवाए गए थे। पुलिस ने वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के काफिले को 26 नंबर स्टॉप पर रोक लिया। पाकिस्तान को कवायद पर मबनी ESG निज़ाम की तरफ बढ़ना होगा। SECP स्टेट बैंक और अकाउंटेंट्स कमीशन ESG फ्रेमवर्क की तश्कील में शामिल हैं। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शरीर रहमान पाकिस्तान ESG पॉलिसी सिम्पोजियम से खिताब। कहा 2029 तक इस निज़ाम के मुकम्मल नफाज का हदफ है। ESG रिपोर्टिंग में शफाफियत, आज़ाद तस्दीक और मौसर निगरानी नागुज़ीर है। पाकिस्तान को एक कौमी ESG फोरम कायम करने की भी ज़रूरत है। पाकिस्तान में तालीमी साल कम होकर 120 दिन का रह गया। अमेरिका, इंग्लैंड समेत बड़े ममालिक में तालीमी साल 230 दिन का है। पंजाब के तालीमी इदारों में 3 माह की छुट्टियां देने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत।
درخواست میں کہا گیا کہ 3 ماہ تعلیمی ادارے بند کرنے سے طلباء کی پڑھائی شدید متاثر ہوگی۔ عدالت موسم گرما کی تعطیلات 6 سے 8 ہفتے کرنے کا حکم دے۔ عدالت نے فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی۔ عید قربان پر خوبصورت جانور کی قربانی ہر ایک کی خواہش۔ کراچی میں مسور نسل کے ایک جیسے بکروں کی جوڑی کی دھوم، قیمت 1-2 نہیں پورے 3.5 لاکھ روپے۔ نازوں سے پلی بکروں کی جوڑی دودھ اور مکھن کھاتی ہے۔ ملک میں شدید گرمی کی لہر، ہیٹ ویو سے شہریوں کا برا حال۔ مختلف شہروں میں درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو گیا۔ سندھ میں سورج آگ برسا رہا ہے۔ جیکب آباد اور شکارپور میں درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ سکھر میں درجہ حرارت 43، حیدرآباد میں 42 تک جا پہنچا۔ لاہور میں پارہ 43 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو گیا۔ فیصل آباد میں درجہ حرارت 42، راولپنڈی میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ سبی میں درجہ حرارت 44، تربت میں 41، پنجگور میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات نے کل سے ملک کے مختلف شہروں میں شدید گرمی کی پیشگوئی کر دی۔ لیسکو چیف انجینئر محمد رمضان غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے سوال پر برا مان گئے۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کو لوڈ مینجمنٹ قرار دے کر انٹرویو چھوڑ گئے۔ بولے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں، لوڈ مینجمنٹ ہو رہی ہے۔ لائن لاسز والے علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کرنا پڑتی ہے۔ لٹکتی تاریں اور خراب کھمبے لیسکو سرکل سے 31 مئی تک ختم کر دیے جائیں گے۔ وزیر انرجی ویس لغاری نے سستی بجلی کا بیان سولر سسٹم کی وجہ سے دیا۔ عید الاضحیٰ پر لوڈ شیڈنگ اور لوڈ مینجمنٹ کم نہیں کی جائے گی۔ امریکی صدر کے بعد روسی صدر کا دورہ چین۔ ولادیمیر پوٹن 2 روزہ دورے پر آج چین پہنچیں گے۔ روسی صدر چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ دونوں رہنماؤں کی 1 سال سے بھی کم عرصے میں یہ دوسری ملاقات ہوگی۔ عرب میڈیا کے مطابق ولادیمیر پوٹن نے اپنے بیان میں اس بات پر زور دیا ہے کہ ماسکو اور بیجنگ کسی ملک کے خلاف اتحاد نہیں بنا رہے، بلکہ عالمی امن اور مشترکہ خوشحالی کے لیے تعاون کر رہے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک اور ہزیمت کا سامنا۔ ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں بھارتی وزیر اعظم کا سوالات سے گریز۔ صحافیوں کا سخت رد عمل، صحافیوں کے بھارتی وفد سے بھارت پر اعتماد کیوں کیا جائے کہ سوالات۔ بھارتی وزیر اعظم صحافیوں سے کنی کترا گئے۔ پریس کانفرنس کے دوران ماحول کشیدہ، صحافیوں کا احتجاجاً واک آؤٹ۔ سوشل میڈیا پر بھارتی حکام کے مبہم اور غیر واضح جوابات پر مذاق بنایا جا رہا ہے۔ اور سلہٹ ٹیسٹ کا چوتھا روز پاکستان نے 7 وکٹوں کے نقصان پر 316 رنز بنا لیے۔ شان مسعود اور سلمان علی آغا 71، بابر اعظم 47 رنز بنا کر پویلین لوٹے۔ محمد رضوان 75 اور ساجد خان 8 رنز پر کھیل رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کی طرف سے تیج الاسلام نے 4 وکٹیں حاصل کی۔ نہید رانا نے 2 اور مہدی حسن نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔